जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का जन्मदिन सभी संगत को, हम सबको बहुत 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 मुबारक। गुरु जी ऐसी महान हस्ती हमारे बीच आई, हमारे बीच रहकर कितनी ही संगतों का भला किया, और आज भी इस संसार में मौजूद है वो शक्ति जो हम सब का अब भी भला कर रही है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? उनके गुणगान करना, इससे ज़्यादा मेरे पास शायद शब्द भी ना हो। असीमित शब्द हैं उनके गुणगान के लिए, जिनकी सीमा को पार करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। संगत जी, गुरु जी की आशीर्वाद से हम सभी का जीवन एक बहुत बड़े ऐसे पिलर के साथ, ऐसी सपोर्ट के साथ चल रहा है, जहां हम अपने आप को हमेशा एक ताकत के साथ खड़ा पाते हैं, जो हमें हमेशा एक ताकत बनकर आगे बढ़ने में मदद करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मुझे यही पुत्र के और पति के चोट के या उनको नुकसान होने के, इस तरह के सत्संग मिल रहे थे। मैं सुनती, जैसे ही मुझे टाइम मिलता तो मैं सुन लेती। गुरु जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। अभी सैटरडे की बात है, 5 जुलाई की। बेटा गुड़गांव में कंपनी में जॉब करता है, तो सुबह 4 बजे के बाद 4:30 बजे के आसपास वो अपनी ड्यूटी पे गया था। मैं भी तैयारी कर रही थी स्कूल जाने के लिए, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करके। पता नहीं कैसे अचानक से मन में ये आया थॉट कि वापस आ गया बेटा। गुरुजी ने जैसे सुझाया, फिर मैंने अपने आप को समझाया, नहीं वो तो 6:30 बज रहे हैं, 2 घंटे हो गए, यहाँ से गुड़गांव पहुँच गया होगा, मैं मैसेज करूँगी उसे ठीक ठाक पहुँच गया है क्या। गुरुजी दसी कि ने जो मुझे सुझाया ना संगत जी, देखो 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे सोचते हुए कि बेटा वापस आया। उसके भाई की आवाज़ सुनकर मैंने सोचा हो सकता है छुट्टी हो गई हो आज, कोई वैसे होती नहीं है उनकी छुट्टी, वो अपनी मर्ज़ी से 2 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। तो वो आया तो मैंने बोला, बेटा आज कैसे? तो उसने मुझे अपने पैर की तरफ इशारा करके दिखाया। उसकी जो लोअर जो पैंट थी घुटने से बिल्कुल फट गई थी और उसको चोट लगी हुई थी। गुरुजी की कृपा से बच गया संगत जी। थोड़ी चोट में कष्ट घट गया। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके हाथ पर चोट आई है, कुछ घुटने पर आई है, बाकी ठीक है।
ऐसा हुआ था संगत जी, वो गुड़गांव में पहुंच गया था और कहीं से यूं बोला कि मम्मा मुझे पता ही नहीं लगा काले रंग का कुत्ता कहाँ से आया और कहाँ गया, कुछ नहीं पता मुझे। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्रिया किया उसी टाइम। और शाम को जाकर मैं मंदिर, बड़े मंदिर, यहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ गई प्रसाद चढ़ाने की। गुरुजी ने बहुत छोटे में कष्ट काट दिया संगत जी। तो हम सब का इस तरह साथ देते हैं गुरुजी, हमेशा हमें सुझाव देते हैं। संगत जी, गुरुजी जैसी कृपा हम पर करते हैं, उनका शुक्रिया करते करते हमारे शब्द भी नहीं मिल पाते हमें कि हम बोले क्या। ऐसे ही एक बार मुझे एक छोटा सा सत्संग है कि रात में सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा सा गेट है मंदिर जैसा, और उसमें पर्दे वगैरह टेंट के जैसे लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कोई गुरुद्वारा या मंदिर जैसी जगह है। अचानक मैं बोल उठी, गुरुजी कहाँ ले कर आए हो? बस इतना बोलना था, मेरा सपना टूट गया। मैं बहुत दुखी हुई कि मैं क्यों बोली, लेकिन गुरुजी ने फिर भी एक अपने साक्षात ना सही पर एक छोटा सा अपने दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। संगत जी, इस तरह से गुरुजी हम सब का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब उनके चरण कमलों में बैठकर उनके गुणगान करते रहें और उनके दिखाए रास्ते पर चलते रहें और अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित कर सकें। ऐसा आशीर्वाद हम पर गुरुजी का बना रहे, बस हम सब यही चाहते हैं। संगत जी, बाकी सब अपने कर्म हैं, गुरुजी देख रहे हैं हमारे कर्मों को, हमें सुझाव देते कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही हैं। अभी एक ज़मीन की रजिस्ट्री की बात मन उठी थी परिवार में, मुझे तुरंत मैसेज मिला कि तुम रजिस्ट्री करवा लो। मैं हैरान हो गई कि गुरुजी कितनी जल्दी जान जाते हैं कि ऐसा काम कर लो। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में गुरुजी हमें सॉल्यूशन दे देते हैं संगत जी, क्योंकि मैं पजल हो गई थी कि मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं, लेकिन गुरुजी ने रास्ता दिखाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने में जब इसी बीच मेरे बेटे का 12th में था, 12th हो गया उसका, और उसके बाद उसका मतलब जेई का एग्ज़ाम था, इसका बीटेक का। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरे बेटे का ये मतलब बीटेक का एग्ज़ाम है और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप उसको सफल कर दीजिएगा इस एग्ज़ाम में। तो जैसे हम निकले एग्ज़ाम के लिए और जैसे हम संगत जी पहुंचने वाले थे वहाँ पे उस कॉलेज के परिसर में, तो मैंने गुरुजी से अपने मन में मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को सक्सेस दे दीजिएगा, इसमें प्लीज़ आप अपनी कृपा बनाइएगा। तो अचानक से संगत जी एक मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई वो उड़ के उस कॉलेज की बाउंड्री वॉल पे आके पता नहीं कहाँ से आई, जबकि वहाँ से बटरफ्लाइज का कुछ था ही नहीं, ऐसा आके बैठ गई और चली गई। तो मेरे साथ मेरे अंकल थे और बेटा था, तो मैंने उनसे कहा, देखो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया मेरे बेटे को, अब कोई चिंता नहीं है। तो गुरुजी मेरा बच्चा जो है वो अपना एग्जामिनेशन जब दे के आया, एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था, तो वो मुझसे बोला कि मम्मा ऐसा लग रहा था कोई थर्ड पावर मुझे रोकने नहीं दे रही थी, मेरे को क्वेश्चंस पे क्वेश्चन टिक लगाए जा रही थी कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मतलब मिला कि मैं अपने मन से ये भी सही है, ये आंसर भी ठीक है। तो ऐसे करके तो ये हुआ गुरुजी, आज मेरा बेटा आईआईटी में जो है बहुत बड़े प्रतिष्ठित मतलब आईआईटी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सब आपके कारण ही है गुरुपा। जब आप किसी पर कृपा करते हैं तो
भी अनंत कृपा करते हैं मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। मैं अपने बेटे की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो मैं अपने पहला शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना दूसरा एक छोटा सा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं एक बार अपनी मायके गई हुई थी, तो मेरे पापा बहुत साल पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। तो गुरु जी, गॉल ब्लैडर जो होता है वो मतलब हमारी जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। तो इस वजह से जो है कभी-कभी साल में 6 महीने, 2-3 साल में पापा को एक बार बाइल की समस्या हो जाती है, और एक बार जब शुरू हो जाता है तो फिर जब तक पूरा ही बाइल पलट के ना आए तो रुकता नहीं है। तो गुरुजी, पापा को ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने उनको तुरंत ही जल प्रसाद पिलाया गुरुजी के नाम से। उन्होंने पिया, और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगी, और पापा की समस्या अगर एक बार शुरू हो जाती तो अंत तक रुकती नहीं थी, जब तक कि वो पूरे ही बाइल उनका वापस पलट के ना आए। लेकिन गुरुजी, वो जल प्रसाद पीते ही ये पहली बार ऐसा हुआ कि बस उनकी तबीयत ही ठीक हो गई। तो मैं गुरुजी, बहुत बहुत आपका ये एक दूसरा चमत्कार था हमारे साथ, जो गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा की। तो गुरुजी, मैं बहुत ही अपने पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से, भाई बहन की तरफ से गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। उनकी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे ये जो सत्संग है एक्चुअली गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने एक वेकेशन प्लान कराया, और वेकेशन पे जाने से पहले एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने वेकेशन पे जाना था, और गुरु महाराज ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट है लेकिन मैं कटवाऊँगा। और वहाँ जाके उनकी और उसके हस्बैंड अंकल की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और उनके बच्चे को भी चोट लगी। और हमने भी वेकेशन पे जब जाना था अगले दिन, तो सेम यही हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, और मैं रोने भी लगी। और फिर गुरु महाराज का मैसेज आया कि मैं सब ठीक कर दूंगा, और गुरु महाराज ने सब ठीक किया। और मेरी बेटी को भी पैर में स्प्रेन आया, जो गुरु महाराज ने बाद में कुछ टाइम बाद ठीक किया। वहाँ पे बहुत गर्मी दिखा रहा था वेदर में, मतलब ऐसा था कि हम कैसे बाहर घूम पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से इतना ब्यूटीफुल वेदर हो गया, बारिश भी आई और बहुत ब्यूटीफुल वेदर रहा, बिल्कुल गर्मी नहीं थी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए जब हम ड्राइव करके जा रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मिडल ऑफ द रोड बटरफ्लाई आई, और इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस जो गुरुजी करवाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक और चीज़ जो गुरुजी सिखाते हैं कि एक्सेप्टेंस। हमने जो होटल रूम बुक किया था वो जो रूम था वो बहुत अच्छा था वेबसाइट पे, और जब हम गए वहाँ पे लॉन्ग वीकेंड था, ओवरली बुक्ड होटल्स थे। तो हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स थे, पहले जो हमें रूम अलॉटेड था हमने कहा कि सेम लेवल पे कर दो। जब उन्होंने किया तो जो रूम हमें मिला दैट वाज रियली बैड, और हमने उनको बोला कि ऐसा हम ये रूम चेंज करके दो। उन्होंने कहा कि वी आर ओवरली बुक्ड, हम अब कर ही नहीं सकते हैं, हम आपको पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, बट यू कैन लुक आउट फॉर अनदर होटल। बट उस टाइम कहीं पे भी मिलना बहुत मुश्किल था। एक चीज़ जो गुरु महाराज ने सिखाई कि एक्सेप्टेंस, जिस सिचुएशन में गुरु महाराज रखें उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज की। हमारी सूझी को आपने ऐसा किया कि पहले शिकायतें होती थी, अब लगता है कि ये गुरु महाराज की रज़ा है और कोई कष्ट ही कटवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग मुझे अपने फ्रेंड का शेयर करना है, स्कूल फ्रेंड। उसके डैड की सर्जरी प्लान थी, एंड जिस दिन वो सर्जरी के लिए उनके डैड को लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि पहले वो सारे चेकअप करेंगे। जब उन्होंने सारे चेकअप किए तो उन्होंने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, और 3 महीने दवाई देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कैसे गुरु महाराज अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। उसकी मॉम को पार्किंसन और हार्ट डिजीज़ है, एंड यू नो ही वाज हार्ट ब्रोकन कि गुरु महाराज को मेरा हाथ पकड़ना ही होगा। वो बड़े मंदिर भी गया, और गुरु महाराज कैसे धीरे धीरे अपना विश्वास जगाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसको इतने बड़े एक्सीडेंट से पहले बचाया,
اس کے لیے بھی بہت بہت شکرانہ. ایک اور ستسنگ جو مجھے شیئر کرنا ہے وہ میری سسٹر ان لا کا ستسنگ ہے. ان کا ڈیورس کا کیس فائل ہوا تھا اور چائلڈ سپورٹ کے لیے جو منی ہے اس کے لیے بھی کیس فائل ہوا تھا. جو چائلڈ سپورٹ کے لیے کیس فائل کیا ہوا تھا وہ میرے سسٹر ان لا کے فیور میں ہوا. بچوں کے لیے اور ان کے لیے وہ ان کے ہسبینڈ کو منی دینا پڑے گا. اس کے لیے بہت بہت شکرانہ میرے گرو مہاراج. یہ کیس بہت سالوں سے تھا اور گرو مہاراج نے کیسے چیزوں کو ٹھیک کیا دھیرے دھیرے کر رہے ہیں. بہت الجھی ہوئی زندگی ہے ہم لوگوں کی، بٹ گرو مہاراج کیسے ہمیں ہمارے جیون میں آ کے ہماری چیزوں کو سلجھاتے ہیں اور ایک ہوپ دکھاتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں ان مشکلوں سے باہر نکال سکتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں جینا سکھا سکتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ تمہارا جنم اس سنسار میں کیوں ہوا ہے. یہ کویشچن میرے کو ہمیشہ تھا کہ میرا کیا پرپز ہے اس لائف میں. تو گرو مہاراج نے یہ بھی کل ایک اولڈ سنگت کا ستسنگ سنوایا جس میں ان کو کسی نے یہ آنسر دیا کہ سب سے پہلے جب ہم دھرتی پہ جنم لیتے ہیں یہ ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ، یہ ہمارے بہت اچھے کرم ہوتے ہیں. دوسرا گرو کا ملنا، جو ہمیں اس لائف میں گرو جی ملے ہیں یہ ہمارے بہت پنیہ کرم ہیں جس سے ہمیں ملے ہیں. تیسرا ان کی کرپا سے سمرن کرنا، یہی ہماری لائف کا پرپز ہے اور اچھے کرم کرنا. جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم میٹیریلسٹک چیزیں اکٹھی کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہیں کی یہیں رہ جائیں گی. دا اونلی تھنگ جو ہمیں گرو مہاراج دیتے ہیں، سب سے پہلے گرو مہاراج کا ملنا، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ، اور اس کے بعد ان کی کرپا ہونا، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ. آج کے لیے اپنے ستسنگ کو یہیں ویرام دینا چاہوں گی. اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی، شکرانہ گرو جی. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी. संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. मैंने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, मगर अभी कुछ टाइम से मैं अपने घर से बाहर हूँ और कहीं दूसरी जगह पर हूँ, गुजरात में हूँ. तो मैं वहाँ से ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ. और मुझे वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं गुरुपा के लिए सत्संग शेयर मैंने नहीं किया है. गुरुपा का बार बार मैसेज है, बेटी सत्संग शेयर कर, पर मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या शेयर करूँ. मगर मेरे गुरुपा मुझे हर वक्त अपना साथ देते हैं और दिखाते हैं कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ ही है. संगत जी, तो इसलिए मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ. कृपा करके इसे ज़रूर शेयर करें. सॉरी. अब मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से अपने घर से दूर यानी कि दिल्ली से बाहर हूँ और गुजरात में हूँ. और गुरुपा ने यहाँ भी मुझे अपने दर्शन दिए और काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है. गुरुपा, अगर हम जहाँ भी जाए गुरुपा हमें हमारे साथ ही रहते हैं. संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब है आजकल, बहुत तबीयत ख़राब चल रही है. मुझे बहुत खांसी और ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती. मुझे सांस फूलता है और मुझे बार बार सांस फूलने की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक कर ही अपना सत्संग शेयर करूँगी. तो कृपा मुझे माफ़ करें.
میری طبیعت نہ ٹھیک ہونے کے کارن میں زیادہ بول نہیں سکتی. سنگت جی، یہ میرا کون سا ستسنگ ہے یہ تو مجھے پتا نہیں. میں نے کافی ستسنگ شیئر کیے ہیں، مگر کچھ ٹائم سے یہ بیچ میں بریک پڑ گیا تھا. آج 3-4 مہینے ہو گئے میں نے اپنا کوئی ستسنگ شیئر نہیں کیا ہے. مگر میرے گروپا نے مجھے اپنا ساتھ ہمیشہ دیا ہے اور میرے گروپا میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. ویسے تو گروپا کے بہت سے میسج آتے ہیں کہ بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں. ہر طرح سے گروپا میرے ساتھ رہتے ہیں. مگر مجھے گروپا کا جنم دن جو آ رہا تھا تو مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میں نہ ہی گروپا کے مندر جا پاؤں گی اور نہ ہی اپنے گھر رہ کر میں گروپا کی پوجا کر پاؤں گی. اس بات سے میں تھوڑی سوری سنگت جی، گروپا سے بھی ناراض ہی ہو گئی تھی کہ گروپا آپ تو اب مجھے اپنے گھر بھی نہیں جانے دے رہے اور نہ ہی اپنے مندر بلا رہے. مگر میرے گروپا تو کسی بھی روپ میں آ کر درشن دے ہی دیتے ہیں. میں ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکلی. گھر نہیں سنگت جی، یہاں پر ہم ایک لاج میں ٹھہرے ہوئے ہیں کافی دنوں سے. ہم یہاں پر اپنے کسی پوروجوں کے اور ہم ماتا رانی کو مانتے ہیں اسی کام کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں جو کافی لمبا ہو گیا ہے اور ابھی وہ کام پورا ہوا نہیں ہے. اس مارے ہی ہمیں یہیں پر رہنا پڑتا ہے. تو میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو وہاں پر ایک ماتا کا مندر تھا. ماتا کا مندر تھا بہوچرا ماں کا، بیسرا جی ماں. تو وہاں پر میں کھڑی تھی. میں نے دیکھا وہاں پر گروپا نے مجھے درشن دیے کہ بیٹی ناراض نہ ہو. وہاں پر لکھا تھا، اسی مندر کے آگے لکھا تھا کہ بیٹی تو ناراض نہ ہو، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہی ہوں اور میں تیرے گھر آ کر تجھے درشن دوں گا. اور جو بھی تجھے رلا رہے ہیں اور جو بھی تجھے پریشان کر رہے ہیں انہیں میں تیرے قدموں میں لا کر رہوں گا. صاف صاف یہی شبدوں میں وہاں پر لکھا ہوا تھا. مجھے وشواس نہیں ہوا کہ یہ سب میرے لیے لکھا ہوا ہے. میں چپ ہو کر آگے چل پڑی. بہت بارش تھی، بارش ہو رہی تھی، میں بارش میں بھیگ گئی تھی. بارش میں بھیگنے کے کارن مجھے کافی کھانسی ہو رہی تھی بہت زیادہ. میں جیسے تیسے کر کے پھر اپنے ہوٹل لاج پہنچی. پھر ہمیں جانا تھا جہاں پر ہم اپنے پوروجوں کے لیے جو کچھ کرنے جاتے ہیں پوجا کرنے. میں اور میرے پتی انکل ہم دونوں وہاں گئے. وہاں پر گئے تو ہمیں کافی رات ہو گئی تھی. رات کو بھی بہت بارش تھی، اتنی بارش تھی. وہ 6 تاریخ کا دن تھا. بہت زیادہ بارش تھی، بہت زیادہ. رات کا 1 بج گیا تھا. اب ہمیں واپس اپنی لاج آنا تھا. تو وہاں پر جو ہمارے پجاری جی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹی آج میرے ہسبینڈ سے اور مجھ سے کہا کہ کوئی ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بیٹا آج یہاں پر جگہ کم ہے، پہلے ہی مہمان بہت زیادہ ہے، تو ایک کام کرو تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور جہاں پر تمہارا روم ہے وہاں پر انہیں 1 رات کے لیے ریسٹ کروا دو، پھر یہ صبح چلے جائیں گے. مجھے پہلے تھوڑا اچھا نہیں لگا کہ ایسے کسی کو کیسے لے جائے. پھر ہسبینڈ انکل نے مجھے سمجھایا اور کہا کوئی بات نہیں، ہم جیسے تیسے ایڈجسٹ کر لیں گے اور تم نیچے سو جانا اور انہیں ہم پلنگ پر سلا دیں گے. میں نے ہاں بھری. ہم آٹو میں آئے. آٹو میں آتے ہوئے بہت زیادہ بارش تھی. جو ہمارے ساتھ بھائی صاحب تھے ان کے پاس چھاتا تھا. انہوں نے مجھے چھاتا دیتے ہوئے کہا بیٹی یہ چھاتا تم رکھو، تمہیں بہت کھانسی آ رہی ہے، تم اسے رکھو اپنے پاس اپنی سائڈ میں اور چھاتا کھول لو. تو میں نے چھاتا کھول لیا. اس سے مجھے کافی راحت ملی. بس پھر بھی ہم سارے بھیگ گئے تھے. ہم آئے اور آ کر جیسے تیسے میں نے کپڑے بدلے.
میرے پتی انکل نے فٹافٹ بستر لگا دیا، میرا بستر نیچے لگا دیا اور انہیں کہا کہ آپ یہاں پر سو جائیے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے، گرو پا کا جنم دن شروع ہو چکا تھا۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج میرے گرو پا کا جنم دن ہے اور میں ان سے کتنی دور ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے کپڑے بدل کے اپنے بال سکھائے اور بیٹھی رہی۔ پھر میں نے باتیں کرتے کرتے 3 بج گئے تھے، میں نے امرت ویلا لگایا، مگر امرت ویلا کے سنتے سنتے مجھے تھوڑی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ وہ جو بھائی صاحب آئے ہوئے تھے وہ میرے پتی انکل سے باتیں کرتے رہے۔ کب صبح ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، 7 بج گئے تھے۔ میں اٹھی تو دیکھا وہ بھائی صاحب باتھ روم میں گئے ہوئے تھے۔ میرے پتی انکل نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ جلدی اٹھو اور چائے وغیرہ بنا لو، انہیں جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا سر چکرا رہا تھا کیونکہ ساری رات میں ڈھنگ سے نہیں سو پائی تھی۔ پھر میں اٹھی اور میں نے چائے بنائی۔ پھر مجھے واش روم جانا تھا تو میں نے اپنے ہسبینڈ انکل سے کہا کہ میں نے چائے بنا دی ہے، آپ چھان کے انہیں دے دینا۔ وہ بھائی صاحب بھی باہر آ گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں باتھ روم گئی، میں نے منہ ہاتھ دھویا اور میں آ گئی باہر، تو انہوں نے چائے چھان کر انہیں دے دی تھی۔ بھائی صاحب چائے پی رہے تھے اور انہوں نے کہا چائے بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم بیٹھے رہے، کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں کہی اور بہت اچھا لگا ہمیں۔ پھر جانے لگے تو پتی انکل نے کہا کہ ایک کام کرو نا، تم اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے انہیں پلاؤ نا۔ تو میں نے کہا میں نے ہی تو بنائی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے ہاتھ سے چائے دو۔ پتہ نہیں کیوں میرے پتی انکل ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بھائی صاحب نے کہا نہیں میں چائے پی چکا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھو۔ پھر میں نے پھر سے چائے بنائی، چائے بنا کے بھائی صاحب کو دی، بسکٹ بھی دیا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں میں بس چائے پیتا ہوں۔ چائے پی کے وہ چل پڑے۔ پھر انہوں نے آ کر ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جو کام کے لیے تم آئے ہو تمہارا سب کام پورا ہو، میں ایسا آشیرواد دیتا ہوں۔ عمر میں تھوڑے بڑے تھے ہم سے، مگر اتنے زیادہ بھی نہیں۔ پھر بھی انہوں نے بہت آشیرواد دیا پتی انکل نے، اور میں نے کہا کہ آپ بیٹھیے ہم کچھ پکا دیں گے کھانا، تو آپ کھانا کھا کے جانا۔ انہوں نے کہا نہیں بس میں نے چائے پیا اس میں سب کچھ آ گیا۔ ان کے بال تھوڑے سے لمبے تھے اور وہ بھی ماتا جی کے پجاری ہے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آشیرواد دینے کے بعد مجھے پتہ نہیں کیوں دل میں کیا ہو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں کون تھے، کہیں شاید یہ میرے گرو پا تو ان کا روپ لے کے نہیں آئے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ انکل آئے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ میرے گرو پا کا روپ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، میں اسی لیے تو میں نے تمہیں کہا کہ اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے دو۔ ویسے تو کوئی بھی نہیں آتا، آج اتنے دنوں سے ہم یہاں پر ہیں۔ بچے تھے، بچے تو گھر چلے گئے، مگر اس ٹائم سے یا اس ٹائم پر ہمارے پاس کوئی بھی آ کے نہیں رکا۔ اور آج گرو پا کا برتھ ڈے ہے اور دیکھو نا آج ہی ہمارے گھر پہ یہ آئے۔ بہت جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ گرو پا نے مجھے کہا تھا کہ میں تو بیٹی تیرے ساتھ ہی ہوں، اور میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھے۔ اس طرح سے گرو پا کے مجھے درشن ہوئے میرے گھر پر ہی۔ پھر اس کے بعد دوپہر کو میں نے گرو پا کے لیے کڑا پرساد بنایا، جس میں مجھے گرو پا نے اوم کے درشن دیے، مگر دودھ نہیں تھا اور بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ نیچے چائے ملتی ہے نا تو میں چائے لے کر ہی آ جاتی ہوں۔ پھر میں چائے لے کے آئی، چائے کے 2 پیکٹ بنے ہوئے تھے۔ میں نے چائے لے کے جیسے ہی روم میں آئی، میں نے گرو پا کا فوٹو لگایا ہوا تھا، تو وہ چائے میرے ہاتھ سے گر گئی اور اچھل کر گرو پا کے قدموں میں گر گئی۔ میں تو سوچ کے حیران ہو گئی کہ میرے گرو پا مجھے क्षमा کرے، میں نے
آپ کو چائے نہیں دی تھی، آپ تو چائے کے لیے بہت اتاولے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے گروپا کے لیے چائے نکال کر انہیں دی اور گروپا نے چائے کا بھوگ لگایا اور کڑا پرساد کا بھوگ لگایا۔ پھر میں نیچے سے سموسے لے کے آئی، سموسے، چائے اور کڑا پرساد کا بھوگ لگایا۔ پھر شام ہوئی تو میں جا کر کیک لے کر آئی اور گروپا کے لیے فلاور لے کے آئی، روز پیٹل۔ پھر میں نے دروازے کے آگے تھوڑے سے روز پیٹل ڈالے کیونکہ لاج تھا، وہاں پر سب دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں، میرے گروپا کا برتھ ڈے ہے، یہاں پر کوئی جانتا نہیں ہے زیادہ۔ میں تھوڑے سے غبارے ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک آدھ غبارہ لگاؤں، مگر مجھے کہیں نہیں ملا وہاں پر۔ پھر میں روز پٹل باہر ڈال رہی تھی تو وہاں پر ایک گلیارا سا ہے، کچھ بچے کھیل رہے تھے تو وہ کھیل کر اندر چلے گئے اور وہاں پر ایک بہت بڑا سا غبارہ پڑا ہوا تھا۔ غبارہ میں نے دیکھا، میں نے اسے اٹھایا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید یہ میرے گروپا نے ہی مجھے دیا ہے اور یہ میرے گروپا ہی ہے۔ جیسے ہی میں نے غبارہ ہاتھ میں لیا، میرے پورے شریر میں گوز بم آ گئے اور میں اسے لے کر اندر آئی اور گروپا کا کیک کاٹ کر موم بتی جلا کر میں نے گروپا کو برتھ ڈے وش کیا اور میں نے گروپا سے کہا گروپا آپ تو ساکشات وراجمان ہیں اور آپ نے مجھے اپنے ہونے کا احساس کروایا، اور اس غبارے سے مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے گروپا آئے ہے، وہ غبارہ نہیں تھا۔ ابھی بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے، اورنج کلر کا غبارہ ہے اور کل سے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے میرے گروپا کی مہما۔ اور ایسے گروپا کا جنم دن میں نے بنایا، مجھ سے کچھ زیادہ نہیں ہو رہا تھا، بس جو مجھ سے ہو پایا میں نے کیا۔ مگر بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ گروپا کی مہما اپرمپار ہے، وہ اپنے ہونے کا احساس کہیں بھی کیسے بھی کروا دیتے ہیں۔ ہم ہی نالائق ہے جو نہیں سمجھ پاتے گروپا کو، اور میں تو بہت زیادہ ہوں کیونکہ میں تو سمجھ ہی نہیں پاتی اپنے گروپا کو، بس ناراض ہو جاتی ہوں بار بار۔ مگر جیسے ہی میں ناراض ہوتی ہوں میرے گروپا ترنت جیسے ایک بچے کو، روٹھے ہوئے بچے کو جیسے مناتے ہیں، ویسے ہی میرے گروپا جیسے میرے پیچھے پیچھے آ کر مجھے مناتے ہیں۔ مجھے یہی لگتا ہے تھینک یو گروپا، تھینک یو، شکرانہ گروپا، آپ کا بہت بہت شکرانہ۔ بالکل اکیلی تھی میں، گروپا نے میرے ساتھ رہ کر اپنے ہونے کا احساس دلوایا، اور گروپا نے اپنا جنم دن انہوں نے ہی خود بنوایا ہے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتم 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 شکرانہ میرے گروپا، اننتم شکرانہ گروپا، ساتھ دینے کا شکرانہ گروپا۔ اور سنگت جی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے سانس کی پرابلم ہے، مجھے تھوڑا سا چڑھائی چڑھنے پر مجھے سانس پھول جاتا ہے، اور مجھے استھما کا پرابلم ہے، اور کافی دنوں سے میں دوائی بھی لے رہی ہوں مگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ بس گروپا سے پرارتھنا ہے، گروپا مجھے ٹھیک کر دیجیے، آپ سے پرارتھنا ہے میرے گروپا، مجھے ٹھیک کر دیجیے۔ آپ کا بہت 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 شکرانہ میرے پیارے گروپا، آپ کا بہت شکرانہ۔ سنگت جی اگر مجھ سے کچھ بھول ہوئی ہے تو مجھے क्षमा کریں، مجھے ست سنگ کہنا نہیں آ رہا ہے اتنے اچھے سے، مجھے क्षमा کیجیے سنگت جی۔ اور میں اب اپنی وانی کو ویرام دیتی ہوں۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، میرے گروپا سدا 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 سہائے، جے گرو جی۔ سنگت جی 2-3 دن پہلے، مہینہ پہلے مجھے ایک اے سی مل رہا تھا جو تھوڑا سستے میں مل رہا تھا، تو میں نے بولا چلو تھوڑا ہم سستے میں لے لیتے ہیں کیونکہ نیو لانے کی گنجائش نہیں تھی ابھی۔ تو میں نے کیا کیا، ان کو بولا، سب کچھ سیٹل ہو چکا تھا اور ہم نے جس دن جانا تھا لینے کے لیے
اسی دن اس لڑکے کا کال آیا کہ انہوں نے وہ پیسے جو ہے بیچ دیا. تو میرا من بہت پریشان ہوا, میں بہت پریشان ہوئی سنگت جی, بہت پریشان ہوئی. نیو تو چلو لینے کی ابھی گنجائش نہیں تھی, تو جو سیکنڈ ہینڈ مل رہا تھا وہ بھی ہم نے گوا دیا, وہ بھی نہیں ملا. تو من بہت پریشان تھا کہ روپا کیا نیو تو نہیں, ہم سیکنڈ ہینڈ لینے کے قابل بھی نہیں ہیں. بہت من پریشان ہوا. پھر ایک کولر تھا ہمارے پاس, وہ ایک ہی بیڈ روم میں آتا ہے. اب بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں, کوئی آیا گیا بھی ہوتا ہے, تو ایک کولر مل رہا تھا, وہ بھی سیکنڈ ہینڈ تھا. تو میں وہ بھی ان کو بولی, انہوں نے کال کیا کہ آپ لے جاؤ, تو ان کو بولتی رہی یہ بولتے آج کل. جب ان کو کال کیا انہوں نے بھی بولا کہ ہم نے وہ دے دیا. تو تب بھی سنگت جی میں اتنی پریشان ہوئی, اتنی پریشان ہوئی. پھر میرے کو میسج آیا, میں رونے لگی کہ کیا ہمیں سیکنڈ ہینڈ لینے کی بھی گروپا ہمیں اجازت نہیں ہے. پھر مجھے میسج آیا کہ تجھے میں کچھ بھی پرانا نہیں لینے دوں گا کڑیے, تجھے جو ملے گا میرے آشیرواد سے ملے گا. تجھے کسی کے آگے گڑ گڑانے نہیں دوں گا, ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا. بہت پریشان ہوئی گرو جی, ایسے ہی بہت روئی ایسے. پھر من کو سنبھالا, چلو کوئی بات نہیں, جو گرو پا کو مرضی. پھر ایک دن میری بہن کا کال آیا, ایسے ہی میں نے اس سے کوئی بات کرنی تھی, اس نے مجھے الٹا سیدھا بول دیا کچھ ایسے, ہماری کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تبھی میں بہت پریشان ہوئی, اتنا روئی. ہسبینڈ سے بات کی, وہ بھی مجھ پہ ہی چلانے لگے, بولتے کہ تو ہی غلط ہے, تو کیوں ایسے بات تو نے کی. پھر میرے کو اتنا کہ میں سبھی جگہ سمجھے کیا میں غلط ہوں, سبھی جگہ ماتا پتا ہیں, بھائی بہن ہیں, وہ بھی مجھے غلط مانتے ہیں, سبھی جگہ میں غلط ہوں. پھر میں نے سوچا, پھر انہوں نے میرے سے بات کی, مگر مجھے میرے سے نا بات نہیں ہو پا رہی تھی. بس یہی آئے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں, کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی. بس یہی ہے کہ روپا بس اپنے چرنوں میں بلا لو, اپنے چرنوں میں بلا لو. روتی رہی روتی رہی روتی رہی. پھر انہوں نے سمجھایا, انہوں نے بات کی کہ تو اتنی پریشان ہوتی ہے, میں باہر اتنا کام کرتا ہوں, میں کتنا پریشان ہوتا ہوں, تجھے پتا ہے کہ میں کس حالت سے گزر رہا ہوں, تجھے نہیں پتا کیسے میں کہاں پہ جاتا ہوں, تجھے نہیں پتا. پھر ایسے من کو دلاسا دیا, نہیں ہسبینڈ باہر جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, اگر ہم گھر میں اتنے پریشان ہوتے ہیں, وہ باہر کتنے پریشان ہوتے ہیں, وہ کیسے مینیج کرتے ہیں. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا, یہ کہاں پہ چلے گئے. پھر ان کو کال کر کے میں نے سوری بولی. تب سے گرو جی سنگت جی تھوڑی لائف بیٹر چل رہی ہے, کچھ کوئی بھی پریشانی نہیں آ رہی ہے. چلو من کو سمجھا لیا ہے نا, تو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو سنگت جی بہت پتہ نہیں, شاید کوئی بلیک میجک ہو گیا ہے, مجھے غصہ بہت آ رہا ہے. میرے شریر میں کوئی انرجی نہیں مل رہی میرے کو, بازو میں اتنی درد تھی, دوائی کھائی تب تک ٹھیک, اب 2-3 دن ہو گیا پھر سے وہی حال. بی پی اتنا کم ہو گیا تھا, کبھی کم ہوا ہی نہیں, اتنا کم ہو گیا. ڈاکٹر بولے کہ تو چل کے کیسے آئی ہے, اتنا کم ہے. تو پتہ نہیں گروپا آپ کی مرضی, جہاں تو کوئی بلیک میجک ہے, جہاں صحت ایسے ہی خراب ہے, کوئی پتہ نہیں. پربھو جی آپ سنبھال رہے ہو, آپ ہی سنبھالنا. گروپا آپ ہر دم میسیج دیتی ہو, تیری نیو لائف کو بلیس کر دیا ہے, تجھے نئی گاڑی, نیا گھر اور نیا بزنس, تیرے ہسبینڈ کو میں بلیس کر رہا ہوں. پربھو جی شکرانہ شکرانہ میرے مالک, چاہے دیری لگے لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے پرانا نہیں ملا اس کے لیے کہ مجھے نیا ملنے والا ہے. ہے ستگرو جی مہاراج آپ کا بھی انت بےانت میں شکرانہ. پربھو جی 2-3 دن ہو گیا آپ کا میسج آ جاتا ہے, بچوں پہ کشٹ ہے, بچوں پہ کشٹ ہے. سچ میں گرو جی پتہ نہیں بچے میری بات نہیں سن رہے, 2-3 دن ہو گیا ایسے ہی بت بنے کھڑے رہتے ہیں. میں بولتی رہتی ہوں, چلاتی رہتی ہوں, لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا, بس کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں. وہ میری بات کو نہیں سنتے. گروپا مجھے نہیں پتا, مجھے راستہ دکھائیے گروپا,
کہ میں اپنے بچوں کو کیسے اس بلیک میجک سے دور کروں. مجھے پتہ ہے کہ بلیک میجک ہو گیا ہے، لیکن مجھے کوئی حل نہیں دکھ رہا. گروپا آپ بتاؤ گے کہ میں اس بلیک میجک کو کیسے ہٹاؤں، دور کروں اپنے گھر سے. تانترک کریا ہوتی رہتی ہے میرے گھر میں، میرے اوپر. میرا بزنس نہیں چل رہا گروپا، پر آپ بول رہے ہو کہ میں تیرے بزنس کو بلیس کر رہا ہوں. شکرانہ میرے مالک، میرا بہت جلدی بزنس بہت بڑا ہونے والا ہے، بہت جلدی میرا گھر بننے والا ہے. سپنے سارے گرو جی بولتے ہیں جو تُس نے سپنا دیکھا ہے 7 تاریخ سے پہلے میں تیرا سپنا پورا کروں گا. شکرانہ میرے مالک، شکرانہ پربھو پرمیشور. آپ کی کرپا ہر دم میرے بچوں پہ، میرے گھر پہ بنی رہے. آج صبح سے مجھے گرو جی کے درشن نہیں ہوئے تھے، تو ابھی میں بیٹھی تھی. میں بولی گرو جی مجھے آج آپ کے درشن نہیں ہوئے، کیونکہ مجھے ہوتے ہی بٹر فلائی میں ایسے بیٹھی تھی باہر برآمدے میں. تو بیٹھی رہی، سوچتی رہی، گرو جی کے بھجن لگا کے سن رہی تھی. تو گرو جی آج آپ کے درشن نہیں ہوئے، آج درشن نہیں ہوئے. گروپا آپ کہاں چلے گئے ہو؟ آج ہم نے آپ کو محسوس نہیں کیا. اتنے میں بہت بڑی بٹر فلائی آئی، وائٹ کلر کی، بلیک ڈاٹ میرے گیٹ کے آگے پھولوں پہ بیٹھ کے مجھے درشن دے کے چلی گئے. شکرانہ، شکرانہ میرے مالک. جب بھی میں پکارتی ہوں آپ آتے ہو، لیکن پربھو جی میری ہمت ٹوٹنے سے پہلے آپ آ جایا کرو، کیونکہ میں بہت جلدی گھبرا جاتی ہوں، بہت جلدی ہمت توڑ دیتی ہوں. گروپا سنگت جی میں بہت نازک دل کی ہوں. سمجھ نہیں آتا کہ کیا سبھی کشٹ ابھی ہمارے لیے ہی ہیں، ہمارے کشٹ کبھی دور نہیں ہوں گے. گروپا پربھو جی آپ چاہو تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے میرے مالک. ہے میرے مالک، بس اپنا بھروسہ بنائے رکھو. پربھو جی کبھی بھی مجھے ٹوٹنے مت دینا، میرے بچوں کو مت ٹوٹنے دینا. پربھو آپ کے بھروسے میری ناؤ چل رہی ہے. پربھو جی آپ ہی سنبھالو، آپ ہی دیکھو، بس آپ کے بھروسے ہے. پربھو جی ایسا نہ ہو کہ میری ہمت ٹوٹ جائے. پربھو پرمیشور ہے میرے گروپا. آپ بولتے ہو کہ میں ہی تیری ماں ہوں، میں ہی تیرا پتا ہوں. میں ان لوگوں کو تیرے سے دور کر دیا ہے جو تیرے قابل نہیں ہے. ستگرو جی آپ سنبھالو، آپ جانو، آپ کا کام جانے. بس اتنا ہی میں بولوں گی، کیونکہ میں جب بھی ستسنگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے ستسنگ میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. پربھو جی مجھے بہت سر میں درد ہے، بہت ویکنیس شریر میں محسوس ہوتی ہے. پربھو جی آپ ہی دور کرو، آپ ہی بلیک میجک سے دور کرو. پربھو میں کچھ نہیں جانتی، میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں کچھ بھی نہیں مالک آپ کے بنا. میں کچھ بھی نہیں مالک، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی، میں تن کا ایک ماتر ہوں. پربھو آپ سنبھالو، آپ جانو، آپ سب کچھ جانو، آپ جانو، آپ کا کام جانے. بس یہی ہے کہ ٹوٹنے سے پہلے بچا لینا. گروپا ٹوٹنے سے پہلے بچا لینا. ہے پرم پتا پرماتما میرا کام بڑھاؤ. جو میرا کام ابھی چل نہیں رہا، پورا زیرو ہو گیا ہے، مجھے پتا ہے وہ چلے گا، ضرور چلے گا. اور اتنا چلے گا کہ لوگ دیکھیں گے. آپ بولتے ہو کہ لوگ دیکھیں گے، تیری ترقی کو دیکھیں گے، تیرے گھر کو دیکھیں گے، تیرے سپنوں کو دیکھیں گے، اور بولیں گے کس گروپا بیٹی ہے. پربھو شکرانہ میرے مالک. بس اتنی کرپا رکھنا کہ اپنا ہاتھ نہ ہمارے سر سے چھڑانا. میرے مالک دیا کرو، میرے مالک دیا کرو. وہ بہن بھی میرے گھر میں آئی تھی، ہماری ساری پریشانیاں دور ہوئی اچھے سے. وہ کل رہ کے گئی میرے پاس. پربھو جی شکرانہ میرے مالک، ہماری ساری غلط فہمی کو دور کیا. شکرانہ میرے مالک. آپ کی کرپا ہر میرے پریوار پہ بنی رہے. وینتم شکرانہ میرے مالک، شکرانہ مالک. آپ سنبھالو، آپ کا کام جانے. ہے میرے مالک آپ بولتے ہو 100 کروڑ کی آبادی میں سے میں نے تجھے چنا ہے، کروڑوں کی لوگوں میں سے تجھے چنا ہے، تو میری پیاری دھی ہے. پربھو جی پیاری دھی بنا کے رکھنا، اور لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا. گروپا میں نہیں دے سکتی، مگر آپ بولتے ہو جو انہوں نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے اس کو جواب میں دوں. میرے مالک آپ ہو، اور آپ رہو گے ہر دم میرے سانسوں میں، میری آتما میں. گروپا آپ ہو اور آپ ہی سنبھالنا. گروپا آپ کا سب روپ میں نے بننے کے لیے دو دیے ہیں. آپ نے اس دن میں بہت ٹوٹ چکی تھی، جس دن رو رہی تھی، آپ نے بولا چل اٹھ اور چل میرے سب روپ کو لے کے آ. ہم گئے فوٹوگرافر کی دکان پہ، وہاں پہ آ کے سب روپ بننے دیے، اور آپ مجھے ساتھ میں لے کے گئے. پتہ نہیں اب 7 تاریخ سے پہلے وہ سب روپ آپ میرے گھر میں آؤ گے.
اور میرے گھر میں विराजमान रहोगे मालिक। बस 7 तारीख के बाद मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे गुरु पा ने सब कुछ करना है। शुक्राना मेरे मालिक, आपको ही सौंपती हूँ अपने घर, अपना परिवार और अपना शरीर आपको सौंपती हूँ प्रभु जी। आपके चरणों में नमस्कृत करते हुए प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। हम तो ऐसे ही लोग हैं कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन आपकी जो मर्जी है मालिक वो पूरी हो। पता नहीं आपने हमारे लिए क्या सोचा है, जो आपकी मर्जी है वो पूरी करना मालिक, और अपना साथ बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, अपनी हाजिरी में बैठाने के लिए, अपनी स्तुति करवाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हे प्रभु जी, आप संभालो, आप जानो, आपका काम जाने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक।